السلام علیکم. آج میں آپ سے بک تنقید کے ایم اے پارٹ 2 میں جو ہے سیکنڈ بک ہے اس کے بارے میں اس کے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں. سلطان انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کا پیپر ہے 4 کو، تو ان کے لیے یہ خاص ویڈیو میں ان کو شیئر کر رہی ہوں کہ اس میں کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس جو آپ نے کرنے ہیں. اور تنقید کا جو پہلا کوشچن ہوگا وہ ہوگا رومانوی تنقید، اور اس کے بارے میں اور اس میں کیا آئے گا جی؟ مغربی رومانوی تنقید، رومانیت معنی مفہوم. اور یہ والا جو ہے ٹاپک اس کو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بقول وارڈورتھ، کولرج، تخیل اور بقول کولرج، یہ ان کے سارے مغربی تنقید سے ریلیٹڈ یہ سارا ٹاپک آپ کو کور کرنا ہوگا. اور اس کا دوسرا جو کوشچن یا ٹاپک ہوگا وہ ہے عمرانی تنقید، اور اس کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی بطور عمرانی نقاد یہ اس میں کریں گے. اس کا بھی کوشچن اپلوڈ ہو چکا ہے. اور یہ عمرانی تنقید مولانا الطاف حسین حالی جو کوشچن ہے اس کے سارے ہیڈنگز ہیں، اور یہ امپورٹنٹ جو کوشچن ہے جس میں یہ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ آتے ہیں، یہ وہ والے کوشچنز ہیں. اور نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا تھرڈ ٹاپک ہے احتشام حسین اور عمرانی تنقید، اور اس کا کوشچن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. آپ کو تو میں نے سارے یہ ٹاپکس بتانے ہیں کہ اگر آپ میری ویڈیوز نہ بھی دیکھیں تو آپ کے کون کون سے امپورٹنٹ کوشچن رہیں گے جو آپ نے کرنے ہیں. اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کلیم الدین احمد، اور یہ ان کے کوشچن کے ہیڈنگس ہیں ساری، اور اس کے بارے میں ابھی میں نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے. آپ کو جو اس سے پہلے میں نے 3 ٹاپکس بتائے ہیں اس کے بارے میں نے ویڈیوز بنا چکی ہوں. اتنا لمبا پڑھنے سے پڑھیں تو آپ کو یاد ہو یا نہیں ہو، لیکن جب آپ سن لیں گے اور اس کو دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے ہم بک سے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، یا پڑھ کے ہم تھک چکے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سن لیں اور وہ چیز ہمیں یاد رہ جائے. تو وہ آپ ٹاپکس اگر سنتی ہیں تو آپ کو بہت اچھا یاد رہ جائے گا. اور نیکسٹ ٹاپک ہے نفسیاتی تنقید. یہ اس کے بارے میں ہے سارا. میں اس کے بارے میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی. میری خود کی کلاسز ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے میں نے اپلوڈ نہیں کیا. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا اردو میں نفسیاتی تنقید محمد حسن عسکری، اور یہ اس کی ہیڈنگس ہیں. یہ اس کو ڈیفائن کیا گیا. اور نیکسٹ کوشچن ہے تنقید اور نقاد کے فرائض ہیں، اور یہ اس کی ساری ہیڈنگز ہیں. اور اس کے بارے میں 1 by 1 جو باقی کوشچن ہیں ان کے بارے میں بھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گی. اینڈ لاسٹ 1 کوشچن تنقید اور تحقیق کا باہمی تعلق ہے، اور اس میں آپ کی ہیڈنگز ہوں گی تنقید کا مفہوم، تحقیق کا مفہوم، اور یہ اس کی ہیڈنگز ہیں. اور اس کو آپ نے بک سے یاد تیار کرنا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. السلام علیکم. آج کا یہ نوٹس جو ہے کافی دیر بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں، اور یہ ایم اے پارٹ 2 میں بک تنقید ہے، بک 2 ہے جو، اور یہ اس کے بارے میں ہے. احتشام حسین اور عمرانی تنقید. احتشام حسین اردو ادب میں مختلف حیثیتوں سے جانے جاتے ہیں. وہ افسانہ نگار، شاعر اور سفر نامہ نگار، مقدمہ نگار، سماجی مورخ اور نقاد کے طور پر معروف تھے، لیکن بحیثیت نقاد انہوں نے اتنا وسیع کام کیا کہ ان کی دوسری حیثیت مانند پڑ گئیں. احتشام حسین اور ترقی پسند لازم ملزوم ہے. ٹھیک ہے، وہ ترقی پسند تحریک کا ایک حصہ ہی تھے. ترقی پسند تحریک کو سفر بلند کرنے میں احتشام حسین کا بڑا حصہ ہے. ان کی ادبی زندگی کی اٹھان تحریک کی اٹھان کے ساتھ ہوئی، پھر وہ شانے سے شانہ ملا کر
تحریک کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور جب انہوں نے اپنا سفر حیات ختم کیا تو تحریک اپنے مقاصد پورے کر چکی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم احتشام حسین کا تنقیدی افکار اور نظریات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، مارکسی نقطہ نظر کے قائل ہونے کے باوجود ان کے معقول ذہن نے انہیں زندگی کو اور زندگی کے لوازمات کو ان کے رنگ میں دیکھنے کی بجائے مختلف رنگوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی انسانیت اور وسعت قلب نے انہیں سماج سے محبت اور ظلم وجود سے نفرت کرنے کا سبب سکھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے مضامین اور تصانیف میں سمو دیا۔ گویا احتشام حسین کی نظر میں انسان صرف اور صرف انسان تھا، انہیں ان کے اندر چھپے ہوئے فرشتے یا شیطان سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کے اندر کوئی اچھائی یا بری چیز ہو تو نکال پھینکیں اور اسے خالص انسان بنا دیں، اور اسے کامیابی نہ ہوتی تب بھی وہ چیز کہ کسی انسان سے وہ اچھائی اور برائی کو وہ نکال کے پھینک دیں اور وہ خالص وہ انسان ہو جائے۔ اگر وہ ان کی اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک اطمینانیت جھلکتی تھی، اور کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے، کہ میں اپنا کام جو ہے وہ کر دیا۔ دراصل مذہب اور کام کے بارے میں بھی بلر ہو رہا ہے، کام کے بارے میں ان کا ذہن ہمیشہ صاف رہا۔ کسی انسان کے عقیدے اور اس کے نظریات سے انہوں نے کبھی بحث نہیں کی۔ وہ زندگی کے مادی تصور کے قائل تھے اور مظاہر حیات کو عالمگیر انسان دوستی، مساوات اور سماجی انصاف کے پس منظر میں دیکھتے تھے۔ اس انسان دوستی اور آفاقیت کے تصور نے انہیں ترقی پسند تحریک کے قریب کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقیوم احتشام حسین کے افکار و خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، جہاں تک احتشام حسین صاحب کا تعلق ہے وہ مزاج کے اعتبار سے غیر سیاسی آدمی تھے، تاہم تحریک کے متعدد رہنما ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کی طرف بھی مائل تھے۔ احتشام صاحب غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی اپنی بنیاد ہر ایسے افکار و خیالات میں ضبط، نظم اور تسلسل قائم کیا اور ان کے بیشتر مضامین میں مقصدیت اور اولیت اور جمالیت کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ احتشام حسین کے تخلیقی جوہر، جو کہ ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی شاعری، افسانے، ڈرامے اور مضمون نگاری کی صورت میں کھلنے لگے تھے۔ احتشام حسین کو سیاسی مسائل اور ملک کے سماجی معاشی حالات سے خاصی دلچسپی تھی، اس لیے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کے حوالے سے ان کے مضامین اختیارات کی زینت رہے۔ انہوں نے اشتراکی افکار و نظریات کا بھی گہرا مطالعہ کیا، جو بعد ازاں ان کے شعر و ادب کے تجربات میں کام آیا۔ احتشام حسین نے کم و بیش 200 مضامین تحریر کیے۔ انہوں نے غالب، اقبال، جوش، جگر، انیس، حسرت، مصحفی، مظہر حسین، کرشن چندر، نذیر احمد حالی اور دیگر علمی ادبی موضوعات کے حوالے سے نہایت خوبصورت اور واضح مضامین، مقالات لکھے۔ ان کے تنقیدی مجموعے درج ذیل تنقیدی جائزے، روایات اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، عکس اور آئینے، افکار، مسائل، اعتبار نظر، جدید ادب، منظر اور پس منظر۔ ان کی دیگر کتب میں ساحل و سمندر، ویرانے، تنقیدی نظریات، انتخاب جوش، آب حیات، بچوں کا ادب، تراجم شامل ہیں۔ احتشام حسین
پروفیسر صاحب ہمارے ادب کے مارکسی نقاد ہیں. تقریباً نصف صدی تک انہوں نے اردو ادب کے کارواں کی رہبری کی. تنقید نگاروں کی ایک خاص پہنچ پر تربیت کی تاثیراتی تنقید سے نکل کر افادیت کی کسوٹی پر ادب کو پرکھنا سکھایا. مختصر یہ کہ انہوں نے مارکسی نظریے کی اشاعت اور ادب میں اشتراکیت کی جڑوں کو مضبوط کیا. کارل مارکسی کے نظریات کا احتشام حسین نے بغور مطالعہ کیا اور ان سے متاثر ہوئے بغیر پھر ساری زندگی انہی کے نظریات کی اشاعت کی. انہیں یقین تھا کہ دنیا اشتراکی نظام کو اپنا لے تو دولت کی تابرابری تقسیم خاتمہ ہو جائے گا اور محنت کش اپنی محنت کا بھرپور صلہ پا سکیں گے. چنانچہ پروفیسر صاحب ساری زندگی اشتراکی نظام کا پرچار کرتے رہے. وہ ایسے مضمون کو اہمیت دیتے ہیں جو غریب اور محنت کش لوگوں کی زندگی کو اچھا بنانے کے کام آئے. بقول احتشام حسین ادب کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش طبقے اپنی محنت کا پھل کاٹیں اور آزادی کے جدوجہد میں اس سے مدد ملے. شاعری کی تخلیقی ہونے کی کسوٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں تک آزادی اور اشتراکیت کے جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے. ان کے نزدیک جو ادب اشتراکیت کے پرچار میں ناکام رہے وہ سچا ادب خیال نہیں کرتے. شدت پسندی نے احتشام حسین کی تنقید کو نقصان پہنچایا. ادب کا مطالعہ انہوں نے گہری نظر سے کیا، فن کے تقاضوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے، نکھرا ہوا اجلی ذوق بھی رکھتے تھے، لیکن اشتراکیت اور مقصدیت کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ عام طور پر ان کی نظر میں موضوع مفہوم پر جمی رہتی تھی. اسلوب کا پہلو نظر انداز ہو جاتا تھا. فن پارے کی ادبیت ہر اکثر اتنی توجہ نہیں کر پاتے تھے جتنی ہونی چاہیے. کبھی ایسی شاعری کو بھی سراہنے لگتے تھے جس میں شعریت کم اور پروپوگنڈا زیادہ ہوتا تھا، اور دلیل یہ تھی کہ جو ان کی بقول احتشام حسین کے ایسی شاعری جن لوگوں کے مفاد خلاف ہوتی تھی انہیں پروپوگنڈا معلوم ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھوں میں جدوجہد کا حربہ بن جاتی ہے انہیں ایسی شاعری میں طاقت، توازن اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ ایک چیز کسی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہوں تو وہ کیا ہے، وہ شاعری اس کو جو ہے نا وہ لگے گا کہ بہت اچھے الفاظ میں کی گئی ہے، لیکن جس کو وہ لگائی جائے گی شاعری وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے. احتشام صاحب شعر ادب سے پیغمبر کا کام لینا چاہتے تھے. پیغام سراسر پروپوگنڈا بن جائے یہ تو گوارا ہے، لیکن ادب میں پیغام نہ ہو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. ادب کی جمالیاتی قدروں سے احتشام حسین صاحب بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ ادب میں ان کی تلاش بھی کرتے ہیں، مگر ان کا معاملہ ٹی ایس ایلٹ کے برعکس ہے. دونوں کی ترجیحات الگ ہیں. احتشام صاحب پہلے مواد کو پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے. احتشام حسین جو ہے پہلے مواد کو پرکھتے ہیں، پھر اسلوب کو. کبھی کبھی اسلوب بالکل ہی نظر انداز ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی تنقید اکثر یک طرفی ہو جاتی ہے. احتشام حسین کی زبان
احتشام حسین کی زبان تنقید کے لیے نہایت موضوع ہے. لفظی پیچیدگی لفظی پیچیدگی ہے، وہ ہمیشہ اپنا دامن بچاتے ہیں. ان کی تنقیدی مضامین کی ایک بڑی خوبی ان کا سلجھا ہوا اور واضح انداز بیان ہے. احتشام حسین نے صاف ستھری زبان میں اپنی بات کہی. یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال ان کی نثر میں پوری طرح روشن ہو جاتا ہے. اس لیے احتشام صاحب دھیرے دھیرے اہل علم کے دلوں میں گھر کرنے اور انہیں اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو گئے. تھینک یو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. نفسیاتی تنقید، یہ میں نے آلریڈی ہاف کوشچن جو ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے. جب بھی آپ کو پیپر میں کوشچن آئے گا وہ یہی پوچھیں گے کہ نفسیاتی تنقید کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کسی نہ کسی ایک تنقید نگار کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج میں محمد حسن عسکری جو ہے ان کا پوائنٹ کلیئر کر دوں گی آپ کو. اور کسی نے کہا تھا کہ وہ پوائنٹ کم ہے. وہ کم نہیں ہے. وہ جب پوچھا جائے گا تو وہ آپ کا ہاف کوشچن ہوگا. ہاف میں آپ نے کسی نہ کسی تنقید نگار کے بارے میں لکھنا ہوگا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں محمد حسن عسکری، علم نفسیات، اردو میں نفسیاتی تنقید. محمد حسن عسکری، تعارف، ابتدائی زندگی. حسن عسکری مشہور مجموعے بقول سراج منیر، نظریہ فن، مغربی اثر، انقلابی ادب، زبان کا استعمال بقول ڈاکٹر اجمل. یہ اس کی ساری ہیڈنگز ہیں جو اس کوشچن میں آپ کو لکھنی ہے. علم نفسیات کے بارے میں یوں تو علوم جو ہے نا ان کی کوئی حد نہیں ہے اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اور علوم انسانی زندگی کی فلاح بہبود کے لیے ہوتے ہیں. اور انہی میں سے ایک علم کون سا ہے جس کا تعلق انسانی ارادوں، رجحانات اور اس کی سوچ، جذبے، فکر اور احساس سے ہے. علم نفسیات کہلاتا ہے وہ. علم نفسیات یعنی سائیکالوجی. اس کے بقول ڈاکٹر اجمل لکھتے ہیں کہ افغانستان میں نفسیات کے برعکس روحیات کی استعمال کی جاتی ہے نا اسلام میں. سائیکی کا ترجمہ روح ہے اور سائیکالوجی کو روحیات ہی کہا جائے گا. اردو میں نفسیاتی تنقید. اردو تنقید میں نفسیاتی تنقید کے اثرات نظر آئے ہیں. یہ رجحان اگرچہ بہت عام نہیں ہے لیکن پھر بھی چند نئے لکھنے والوں نے اس طرف توجہ کی ہے. ان میں میرا جی، ریاض احمد آفتاب اور محمد حسن عسکری کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہیں مختلف رسائل میں بعض شعراء کی نظموں پر اسی نظریے کی روشنی میں چند مضامین لکھے ہیں. یہ لوگ فرد کی نجی زندگی کے حالات کی خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی ذہنی الجھنوں کا پتہ لگاتے ہیں جن کی نوعیت عموماً جنسی ہوتی ہے، اور انہی کی روشنی میں لکھنے والے کے فن کا جائزہ لیتے ہیں، جسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں. یہ رجحان اردو تنقید میں آیا ضرور ہے لیکن اس سے کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے کہ اس کا تنقید میں اس کا رجحان پایا ضرور جاتا ہے. لیکن ابھی خود یہاں علم تجزیہ نفسی ایک عجیب چیز ہے. برصغیر کے لوگوں نے باقاعدہ اس کا مطالعہ نہیں کیا. اسی وجہ سے اس رجحان کا زور ابھی کم ہے، لیکن اس میں ابھی بعض لکھنے والوں نے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے. محمد حسن عسکری ابتدائی زندگی اور ان کا تعارف پڑھیں گے اب. محمد حسن عسکری ابتدائی زندگی اور ان کا تعارف. محمد حسن عسکری 1921 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مسلم ہائی اسکول کلیئر نہیں ہو رہا ہے بلند شہر سے حاصل کی. انٹرمیڈیٹ میرٹھ کالج اور بی اے اور ایم اے الہ آباد سے کیا. ایم اے کرنے کے بعد اینگلو عربک کالج دلی سے بطور استاد وابستہ ہو گئے. اس کے بعد میرٹھ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے. تقسیم کے وقت فسادات کی آندھی چڑھی تو حسن عسکری لاہور منتقل ہو گئے. لاہور آ کر تصنیف و تالیف کے مشغلے سے دل بہلایا.
اسلامیہ کالج سے بطور استاد منسلک ہو گئے، ادبی رسالے ساکی کے مدیر بھی رہے اور بعد ازاں منٹو کے ساتھ مل کر سماعی رسالہ اردو ادب بھی جاری کیا۔ میں پہلے صرف پکس لے کے ان کو اپلوڈ کرتی تھی، مگر کچھ لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میرا یہاں پہ آپ کو ریڈنگ کر کے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ مجھے سن لیں اور آپ کے مائنڈ میں کچھ بیٹھ جائے، اور کوئی ورڈ جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے میرے بولنے سے سمجھ آ جائے، اور اگر میری انرجی تھوڑی سی لو لگ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ محمد حسن عسکری کی ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ انہوں نے جب تنقید نگاری شروع کی تو اپنی ترقی پسند ادیبوں کی مدافعات میں قلم اٹھایا، یعنی کہ اس کے حق میں لکھتے رہے، لیکن جلد ہی اس طبیعت سے سیر ہو گئے، بیزار ہو گئے تھے اس سے۔ انہوں نے ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ مشہور مجموعے جو ان کے ہیں، ان کے دو مشہور مجموعے قابل قدر محنت کا نتیجہ ہیں، جن کے نام یہ ہیں: انسان اور آدمی، ستارہ یا پادبان۔ بقول سراج منیر، محمد حسن عسکری اردو ادب میں ایک قطبی ستارہ ہیں۔ محمد حسن عسکری نے فن کو نہ تو آرنلڈ کی طرح مذہب کا قائم مقام بنایا اور نہ ہی والٹر کی طرح پوری زندگی کا، اور نہ اشتراکیوں کی طرح سیاست کی۔ نہ تو اشتراکیوں کی طرح انہوں نے سیاست کی ہے اپنے اس تنقید میں، نہ آرنلڈ کی طرح مذہب کے قائم مقام رہے ہیں، اور نہ ہی والٹر کی طرح انہوں نے پوری زندگی سیاست کی ہے۔ محمد حسن عسکری اپنے نظریات میں جلد بدلنے والے ہیں۔ پہلے وہ ترقی پسند تحریک کے ہم آواز تھے اور ادب برائے زندگی کے قائل تھے، مگر بعد میں ادب کو خود ایک مقصد خیال کرنے لگے۔ اس کے بعد پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے مدعی ہوئے۔ ترقی پسند کے اکثر نظریات سے اختلاف کیا ہے اور روایت پسندی کی طرف ہوئے۔ حسن عسکری نے اپنی روایت کی بنیاد ورڈ کے اس قول پر رکھی: بڑا ادیب وہ ہے جو ان احساس کا دائرہ اس طرح وسیع کرے دکھائے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ نظریہ فن: حسن عسکری کا خیال ہے کہ فنکار کی پوری توجہ جمالیاتی عناصر پر ہوتی ہے، لیکن مادی ضروریات کا خیال اس کے تحت الشعور میں موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فن برائے فن کے اصلی معنی صرف 7ویں اور 18ویں صدی کے لوگ ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فن کو نہ تو آرنلڈ کی طرح مذہب کا قائم مقام بنایا اور نہ والٹر کی طرح پوری زندگی، اور نہ اشتراکیوں کی طرح سیاست۔ چونکہ ایک عمل دوسرے عمل کی جگہ غصب نہیں کر سکتا، اس لیے فن مذہب، زندگی یا سیاست میں سے کسی کی جگہ غصب نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص فن کا عمل نمونہ ادب میں دستیاب نہیں ہو سکتا۔ بقول حسن عسکری، جس روایت کی ابتدا فن برائے فن کے نظریے سے ہوئی، اس سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے ہاں ادھر ادھر جو غیر صحت مندانہ عناصر ملتے ہیں، ان سے مجھے انکار نہیں، البتہ ان سے انکار ہے کہ یہ روایت مجموعی حیثیت سے عوام یا بہتر زندگی یا حیات محض کے دشمن ہے، انسانیت کا انحطاط یا موت کی طرف لے جاتی ہے۔ حسن عسکری کے بقول ہے کہ فن برائے فن جو نظریہ ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، کہ اس میں ادھر ادھر کی کچھ غیر صحت مندانہ عناصر ہوتے ہیں اور جس میں انسانیت کا نقصان ہے، اور یوں سمجھے کہ ادب کی موت ہو جاتی ہے اس میں۔ مغربی اثرات: حسن عسکری کی تنقید مغربی مفکرین سے متاثر نظر آتی ہے اور وہ اردو ادب کو مغربی ادب پاروں کے ساتھ مقابلہ کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں، جن سے ان کے نتائج غیر متوازن ہوتے ہیں اور یوں ان کی تنقید یک طرفہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے لوگوں سے چند امتیازات سیکھے ہیں اور اردو ادب کو اپنی امتیازات کی روشنی میں جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ انقلابی ادب: عسکری یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب ایک نئے توازن کی تلاش کرتا ہے، مگر چونکہ انقلاب میں توازن
کا ملنا محال ہے، اس لیے انقلاب ادب ہنگامہ خیز اور پرجوش ہو سکتا ہے لیکن بڑا ادب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر ادب تعمیر تخلیق کا حامی ہے، انقلاب تخریب کا علمدار۔ یعنی کہ ادب میں تعمیری اور تخلیقی کام ہوتے ہیں، جبکہ انقلاب لانا یا کچھ ڈیفرنٹ کرنا تو وہ کیا ہے، تخریب ہے، اس چیز کا علمبردار ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے ہٹ کے کچھ لکھو گے تو وہ انقلاب چیز ہوگی۔ عسکری انقلاب کو سیاسی سے زیادہ نفسیاتی مظاہر سمجھتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ میر کے اشعار انا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ زبان کا استعمال بعض جگہ عسکری ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جسے سنجیدہ تنقید کی زبان شاید ہی کہا جائے، مثلاً رات گئی بات گئی۔ اب دوسرے ذہن ہیں اور ان کی دوسری ضرورتیں۔ بس پھر کیا تھا، جنگ زرگی شروع ہو گئی، اپنی شخصیت کو تکہ بوٹی کرنا شروع کر دیا۔ جو 3 لائنز ڈیفائن کی ہیں یہ ان کا تنقید کرنے کا انداز تھا جو وہ زبان استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقادوں نے ان کے اس انداز اور طرز تنقید کو مستحن نظروں سے دیکھا۔ اس بات کا احساس عسکری کو بھی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کو مجھ سے شکایت ہے کہ یہ اچھے خاصے علمی مضمون کو کارخانداروں کی زبان میں ادا کر کے متبذل کر دیتا ہے۔ خانداروں کہتے ہیں گاؤں کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو، یا اس میں انہوں نے جاہلوں سے مراد لی ہوگی، متبذل، کنفیوز کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم۔ یہ جو میں نوٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ تنقید بک کے بک 2 جو ہے 2nd پارٹ میں، اور اس کو میں فلی ڈیفائن کروں گی کیونکہ مجھے شکایت مل رہی تھی کہ آپ کے جو نوٹس ہیں وہ پراپرلی شو نہیں ہوتے۔ میں اپنے موبائل سے جب ویڈیو بناتی ہوں تو وہ تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں ساری ہیڈنگز کو آپ کو سمجھا دوں گی کہ اگر کسی کو پراپرلی نظر نہ بھی آئے تو وہ مجھے سن کے یا تو لکھ سکیں یا اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو یاد رہ جائے۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے عمرانی تنقید ہے، اور اس عمرانی تنقید میں دو شاعر ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور عمرانی تنقید کا جو انٹرو ہے اس میں ہم لکھیں گے عمرانی تنقید عمرانیات کا لفظ انگریزی لفظ سوشیالوجی کے متبادل یا مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں کومیٹ نامی ایک فرانسیسی مفکر نے یہ اصطلاح واضح کی کہ عمرانیات کو معاشیات یا سماجیات کے نام سے بھی مرسوم کیا جاتا ہے۔ اس طرح عمرانی نقطہ نظر سے اجتماعی معاشرے کا مطالعہ کیا جانا عمرانیات کہلاتا ہے۔ اردو میں عمرانی تنقید ڈاکٹر ضیاء الحسن عمرانیات اور ادبی تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمرانیات ایک سماجی سائنس ہے جو اپنے موضوع کا مطالعہ تاریخی تحقیقی تجزیاتی انداز میں کرتی ہے۔ عمرانیات کا موضوع ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا مطالعہ زمانہ حال یا ماضی کے قریب میں کرتی ہے۔ عمرانیات کے برعکس تنقید ایک فن ہے۔ تنقید کے ذریعے ہم اچھے برے اور کھرے کی پہچان کرتے ہیں۔ تنقید ضروری نہیں کہ آپ اس میں سے برائیاں ہی نکالیں، اس کے اچھے پہلو بھی واضح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اردو ادب میں تنقید کی باقاعدہ بنیاد مولانا الطاف حسین حالی نے رکھی، ان کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد اور شبلی نعمانی کے نام بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بقول مجنوں گورگپوری ادب کے متعلق اب ہر سوال عمرانیات کا سوال بن گیا ہے، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں۔ ادیب کو اب سماج کے فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ اسکاٹ نے کہا کہ فن اور معاشرہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ فن کبھی خلا میں پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی تخلیق ہوتا ہے جو زمان مکان کے خاص دورانی میں موجود ہوتا ہے۔ عمرانی تنقید کسی خاص زبان کے ادب میں کسی خاص عہد میں پیدا ہونے والی خوبیوں، خامیوں اور اسالیب کی کھوج لگاتی ہے۔ مختلف موضوعات اور اصناف کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح عمرانی تنقید کا کینوس دیگر تنقیدی داستانوں سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔
مولانا الطاف حسین حالی جو عمرانی نقاد ہیں ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی بطور عمرانی نقاد حالات زندگی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں دلی میں پیدا ہوئے۔ مغل عہد کے زمانے میں حالی نے خاندان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ حالی 8 برس کے تھے جب ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی۔ حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی۔ نواب کی صحبت نے مولانا حالی کی شاعری کو چمکا دیا یا چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال تک مستفید رہے، پھر دلی آ کر غالب کی شاعری اختیار کی۔ آزاد کے ساتھ مل کر شاعری بھی کرتے رہے۔ 1904 میں انگریزی حکومت نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا اور بالآخر 31 دسمبر 1916 کو پانی پت میں وفات پائی۔ اور حالی کی مشہور تصانیف، یہ حالی کی تصانیف یہ آپ الگ سے ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد حالی کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہے: مجلس حالی، یادگار حالی، یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مجلس نساء، شکوہ ہند۔ بحیثیت شاعر مولانا حالی کو شاعری میں بلند مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اردو کی سب سے طویل نظم مجلس حالی لکھی۔ اس کے علاوہ فطرتی شاعری کرنے والے یہ پہلے شاعر تھے۔ ان کا اصل میدان نظم تھا، اگرچہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے ان کے اصل کے ساتھ جوڑنا تھا، ان کو اسلام دین کی طرف راغب کرنا تھا اور روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا تھا۔ تنقید نگاری حالی اردو تنقید کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی جس نے اردو شاعری کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ کتاب اب تک اردو میں پہلا اور آخری تنقیدی کارنامہ ہے۔ اس میں شاعری کے اصولوں پر بحث کی گئی ہے اور اردو شاعری کے مختلف اصناف پر نظر ڈال کر ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آ جاتا ہے حالی کا اسلوب نگارش۔ مولانا حالی سر سید کے داستانی فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب پر سر سید کا گہرا اثر ہے۔ سادگی، مدانویسی، بے ساختہ پن اور مفتکی انداز نگارش ان کا طرز امتیاز ہے۔ حالی کی سادگی صرف الفاظ کی سادگی نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات میں بھی سادگی ہے۔ وہ پیچیدہ بات نہیں کرتے بلکہ بات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات قارئین کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ حالی کے اسلوب کی چند خصوصیات: تنوع مضامین۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ہونا۔ حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں سائنسی، ادبی، تنقیدی اور شاعرانہ مواضع میں بہت کامیابی سے پیش کیے۔ ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ نظر آتا ہے۔ حسن تخیل۔ حالی کے نثر پاروں میں تخیل کی کار فرمائی موجود ہے جو ان کی تحریروں میں شاعرانہ دلکشی کا واحد سبب ہے۔ سادگی، سلاست۔ حالی نے بھی سر سید کی طرح عام اور سادہ زبان کو ترجیح دی۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیان ایسا اور اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ تحریر کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ اور اب بقول سادگی سلاست کے پوائنٹ میں ہی آئے گا۔ بقول مچن شاعری کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ تشبیہ استعارے کا استعمال۔ تشبیہ استعارہ میں کیا، جس میں آپ کوئی ایگزامپلز دیتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حالی نے اپنی تصانیف میں تشبیہ استعارے کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے تحریروں میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ واضح بنانا چاہتے۔ تشبیہ استعارہ کا آپ تبھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی کوئی ایسا کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اور وہ کنسیپٹ اس کو تشبیہ دی جائے گی یا اس کے ساتھ جوڑا جائے گا جس چیز کو آپ جانتے ہو، تاکہ آپ جو نہیں جانتے اس کو بھی جان سکیں۔ اور نیکسٹ ہے سائنٹیفک تحریر۔ حالی کے اسلوب بیان کو سائنسی تحریر بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جذباتی تحریر نہیں لکھتے تھے بلکہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال۔ حالی کے اسلوب میں بھی سر سید احمد خان کی طرح انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ حالی سر سید کے زیر اثر تھے۔ وہ ان کی طرح اپنی تحریروں میں انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔
دیگر زبان کے الفاظ حالی اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کے علاوہ دیگر ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی شامل کیے ہیں، جن میں فارسی، عربی، ہندی وغیرہ شامل ہیں۔ ادب برائے زندگی مقصدیت مولانا حالی ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اگرچہ وہ شعر کی تاثیر سے بھی بڑے مصرف تھے، مگر نثر کی اہمیت افادیت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ صرف دلوں کو متاثر کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے اور انہیں کامیابی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حالی کے ہر کام میں مقصدیت پائی جاتی ہے۔ ان کے تمام تحریروں، شاعری، سوانح عمریاں اور تنقیدی وغیرہ ہر چیز میں مقصدیت نمایاں ہے۔ دھیما پن مولانا الطاف حسین حالی کے انداز بیان میں دھیما پن پایا جاتا ہے۔ وہ ہر بات کو بہت پر اثر اور شگفتگی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، اور ان کے دھیمے پن کی وجہ سے ان کی تصانیف کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ مبالغہ سے پرہیز مبالغہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جو ان کی تصنیف میں بالکل نظر نہیں آتا۔ حالی کے نثر میں مبالغہ رائی کا عناصر نہیں پایا جاتا۔ ان کا خیال ہے کہ مبالغہ شاعری کی چند ایک اصناف میں تو جائز ہو سکتا ہے، مگر نثر میں اس کی گنجائش نہیں۔ استدلالیت اور عقلیت مولانا الطاف حسین حالی چنانچہ سرسید کی تحریک سے وابستہ تھے۔ اس تحریک کے لکھنے والوں کے نصب العین تھا کہ وہ بات ایسی نہ کی جائے جسے عقل تسلیم نہ کرے، اس لیے ہر ادیب نے تاکیل پسندی پر زور دیا۔ سر سید کی تمام تحریروں میں ان کی بنیادی صنف عقلیت پر ہے۔ حالی کی سوانح عمریوں میں بھی یہ صنف نہایت واضح ہے۔ حالی نے تاکیل پسندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور بلکہ وہ اپنے ہم عصروں سے بھی آگے اور موضوع اور بیان کے اعتبار سے بھی عقلیت سے باہر نہیں آتے تھے۔ ان کی تحریروں میں استدلالیت اور عقلیت پائی جاتی ہے۔ حالی بطور عمرانی نقاد مولانا حالی نے اپنی ذات اور اپنے فن کو قوم کی امانت سمجھتے ہوئے قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن اپنی کتاب اردو تنقید کا عمرانی داستان میں مولانا حالی کو پہلے باقاعدہ نقاد ہی نہیں بلکہ پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد نائب کرتے ہیں۔ بقول نذیر شاہنواز، الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد ہیں جو ادب اور زندگی کے تعلق کو نہایت واضح طور پر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شاعری کو سماجی زندگی کا تابع اور مادی خارجی ماحول کا پابند خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے سماجی زندگی اور خارجی ماحول کے لیے ہر جگہ سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مولانا حالی نے شاعری کے تاثیر کے حوالے سے جو مثالیں درج کی ہیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سماجی اہمیت کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ شعر کی تاثیر سے معاشرے اور ملک کے قوم کی ترقی کا کام لینا چاہیے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، شعر و شاعری حالی کے خیال میں سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عموماً شاعری سوسائٹی سے متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ حاصل کلام مولانا حالی نے سوسائٹی پر شاعری اور شاعری پر سوسائٹی کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ناقدین حالی کی اس بات سے متفق ہیں کہ حالی ہی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے رشتے کو دریافت کیا۔ وہ اردو ادب کے پہلے عمرانی نقاد ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے ایک ایسا ذہن تیار کیا جو نئے افکار، خیالات اور نظریات کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ جو میں نوٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ تنقید بک کے بک 2 جو ہے سیکنڈ پارٹ میں، اور اس کو میں فلی ڈیفائن کروں گی کیونکہ مجھے شکایت مل رہی تھی کہ آپ کے جو نوٹس ہیں وہ پراپرلی شو نہیں ہوتے۔ میں اپنے موبائل سے جب ویڈیو بناتی ہوں تو وہ تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں ساری ہیڈنگز کو آپ کو سمجھا دوں گی کہ اگر کسی کو پراپرلی نظر نہ بھی آئے تو وہ مجھے سن کے یا تو لکھ سکیں یا اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو یاد رہ جائے۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے
عمرانی تنقید ہے، اور اس عمرانی تنقید میں دو شاعر ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا. اور عمرانی تنقید کا جو انٹرو ہے اس میں ہم لکھیں گے عمرانی تنقید عمرانیات کا لفظ انگریزی لفظ سوشیالوجی کے متبادل یا مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. 19ویں صدی میں کومیٹ نامی ایک فرانسیسی مفکر نے یہ اصطلاح واضح کی کہ عمرانیات کو معاشیات یا سماجیات کے نام سے بھی مرسوم کیا جاتا ہے. اس طرح عمرانی نقطہ نظر سے اجتماعی معاشرے کا مطالعہ کیا جانا عمرانیات کہلاتا ہے. اردو میں عمرانی تنقید ڈاکٹر ضیاء الحسن عمرانیات اور ادبی تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمرانیات ایک سماجی سائنس ہے جو اپنے موضوع کا مطالعہ تاریخی تحقیقی تجزیاتی انداز میں کرتی ہے. عمرانیات کا موضوع ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا مطالعہ زمانہ حال یا ماضی کے قریب میں کرتی ہے. عمرانیات کے برعکس تنقید ایک فن ہے. تنقید کے ذریعے ہم اچھے برے اور کھرے کی پہچان کرتے ہیں. تنقید ضروری نہیں کہ آپ اس میں سے برائیاں ہی نکالیں، اس کی اچھے پہلو بھی واضح کر سکتے ہیں. اگرچہ اردو ادب میں تنقید کی باقاعدہ بنیاد مولانا الطاف حسین حالی نے رکھی، ان کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد اور شبلی نعمانی کے نام بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. بقول مجنوں گورگپوری ادب کے متعلق اب ہر سوال عمرانیات کا سوال بن گیا ہے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں. ادیب کو اب سماج کے فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے. اسکاٹ نے کہا کہ فن اور معاشرہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. فن کبھی خلا میں پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی تخلیق ہوتا ہے جو زمان مکان کے خاص دورانی میں موجود ہوتا ہے. عمرانی تنقید کسی خاص زبان کے ادب میں کسی خاص عہد میں پیدا ہونے والی خوبیوں، خامیوں اور اسالیب کی کھوج لگاتی ہے. مختلف موضوعات اور اصناف کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. اس طرح عمرانی تنقید کا کینوس دیگر تنقیدی داستانوں سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی جو عمرانی نقاد ہیں ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی بطور عمرانی نقاد حالات زندگی. مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں دلی میں پیدا ہوئے. مغل عہد کے زمانے میں حالی نے خاندان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا. حالی 8 برس کے تھے جب ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی. حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی. نواب کی صحبت نے مولانا حالی کی شاعری کو چمکا دیا یا چمک اٹھی. تقریباً 8 سال تک مستفید رہے، پھر دلی آ کر غالب کی شاعری اختیار کی. آزاد کے ساتھ مل کر شاعری بھی کرتے رہے. 1904 میں انگریزی حکومت نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا اور بالآخر 31 دسمبر 1916 کو پانی پت میں وفات پائی. اور حالی کی مشہور تصانیف، یہ حالی کی تصانیف یہ آپ الگ سے ہیڈنگ دیں گے. اس کے بعد حالی کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہے: مجلس حالی، یادگار حالی، یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مجلس نساء، شکوہ ہند. بحیثیت شاعر مولانا حالی کو شاعری میں بلند مقام حاصل ہے. انہوں نے اردو کی سب سے طویل نظم مجلس حالی لکھی. اس کے علاوہ فطرتی شاعری کرنے والے یہ پہلے شاعر تھے. ان کا اصل میدان نظم تھا، اگرچہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں. ان کی شاعری کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے ان کے اصل کے ساتھ جوڑنا تھا، ان کو اسلام دین کی طرف راغب کرنا تھا اور روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا تھا. تنقید نگاری حالی اردو تنقید کے بانی شمار ہوتے ہیں. انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی جس نے اردو شاعری کی دنیا میں ہلچل مچا دی. یہ کتاب اب تک اردو میں پہلا اور آخری تنقیدی کارنامہ ہے. اس میں شاعری کے اصولوں پر بحث کی گئی ہے اور اردو شاعری کے مختلف اصناف پر نظر ڈال کر ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے. اب آ جاتا ہے حالی کا اسلوب نگارش. مولانا حالی سر سید کے داغستانی فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے اسلوب پر سر سید کا گہرا اثر ہے. سادگی، مدانویسی، بے ساختہ پن اور مفتکی انداز نگارش ان کا طرز امتیاز ہے. حالی کی سادگی صرف الفاظ کی سادگی نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات میں بھی سادگی ہے. وہ پیچیدہ بات نہیں کرتے بلکہ بات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات قارئین کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. حالی کے اسلوب کی چند خصوصیات
تنوع مضامین، تنوع کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ہونا۔ حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں سائنسی، ادبی، تنقیدی اور شاعرانہ مواصع میں بہت کامیابی سے پیش کیے۔ ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ نظر آتا ہے۔ حسن تخیل، حالی کے نثر پاروں میں تخیل کی کارفرمائی موجود ہے جو ان کی تحریروں میں شاعرانہ دلکشی کا واحد سبب ہے۔ سادگی، سلاست، حالی نے بھی سر سید کی طرح عام اور سادہ زبان کو ترجیح دی۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیان ایسا اور اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ تحریر کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ اور اب بقول سادگی سلاست کے پوائنٹ میں ہی آئے گا۔ بقول مرچند، شاعری کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ تشبیہ استعارے کا استعمال، تشبیہ استعارہ میں کیا، جس میں آپ کوئی ایگزامپلز دیتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حالی نے اپنی تصانیف میں تشبیہ استعارے کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے، اس وجہ سے ان کی تحریروں میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ واضح بنانا چاہتے۔ تشبیہ استعارہ کا آپ تبھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی کوئی ایسا کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اور وہ کنسیپٹ اس کو تشبیہ دی جائے گی یا اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا جس چیز کو آپ جانتے ہو، تاکہ آپ جو نہیں جانتے اس کو بھی جان سکیں۔ اور نیکسٹ ہے سائنٹیفک تحریر۔ حالی کے اسلوب بیان کو سائنسی تحریر بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جذباتی تحریر نہیں لکھتے تھے بلکہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال۔ حالی کے اسلوب میں بھی سر سید احمد خان کی طرح انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ حالی سر سید کے زیر اثر تھے، وہ ان کی طرح اپنی تحریروں میں انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ دیگر زبان کے الفاظ، حالی اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کے علاوہ دیگر ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی شامل کیے ہیں، جن میں فارسی، عربی، ہندی وغیرہ شامل ہیں۔ ادب برائے زندگی مقصدیت۔ مولانا حالی ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اگرچہ وہ شعر کی تاثیر سے بھی بڑے مصرف تھے، مگر نثر کی اہمیت افادیت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ صرف دلوں کو متاثر کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے اور انہیں کامیابی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حالی کے ہر کام میں مقصدیت پائی جاتی ہے۔ ان کے تمام تحریروں، شاعری، سوانح عمریاں اور تنقیدی وغیرہ ہر چیز میں مقصدیت نمایاں ہے۔ دھیما پن۔ مولانا الطاف حسین حالی کے انداز بیان میں دھیما پن پایا جاتا ہے۔ وہ ہر بات کو بہت پر اثر اور شگفتگی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، اور ان کے دھیمے پن کی وجہ سے ان کی تصانیف کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ مبالغہ سے پرہیز۔ مبالغہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، وہ جو ان کی تصنیف میں بالکل نظر نہیں آتا۔ حالی کے نثر میں مبالغہ رائی کا عناصر نہیں پایا جاتا۔ ان کا خیال ہے کہ مبالغہ شاعری کی چند ایک اصناف میں تو جائز ہو سکتا ہے، مگر نثر میں اس کی گنجائش نہیں۔ استدلالیت اور عقلیت۔ مولانا الطاف حسین حالی چنانچہ سر سید کی تحریک سے وابستہ تھے۔ اس تحریک کے لکھنے والوں کے نصب العین تھا کہ وہ بات ایسی نہ کی جائے جسے عقل تسلیم نہ کرے، اس لیے ہر ادیب نے تاکیل پسندی پر زور دیا۔ سر سید کی تمام تحریروں میں ان کی بنیادی صنف عقلیت پر ہے۔ حالی کی سوانح عمریوں میں بھی یہ صنف نہایت واضح ہے۔ حالی نے تاکیل پسندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور بلکہ وہ اپنے ہم عصروں سے بھی آگے اور موضوع اور بیان کے اعتبار سے بھی عقلیت سے باہر نہیں آتے تھے۔ ان کی تحریروں میں استدلالیت اور عقلیت پائی جاتی ہے۔ حالی بطور عمرانی نقاد۔ مولانا حالی نے اپنی ذات اور اپنے فن کو قوم کی امانت سمجھتے ہوئے قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن اپنی کتاب اردو تنقید کا عمرانی داستان میں مولانا حالی کو پہلے باقاعدہ نقاد ہی نہیں بلکہ پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد نائب کرتے ہیں۔ بقول نظیر
شاہ نواز الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد ہیں جو ادب اور زندگی کے تعلق کو نہایت واضح طور پر محسوس کرتے ہیں، چنانچہ وہ شاعری کو سماجی زندگی کا تابع اور مادی و خارجی ماحول کا پابند خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے سماجی زندگی اور خارجی ماحول کے لیے ہر جگہ سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مولانا حالی نے شاعری کے تاثیر کے حوالے سے جو مثالیں درج کی ہیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سماجی اہمیت کی نمایاں کرتی ہیں۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ شعر کی تاثیر سے معاشرے اور ملک کے قوم کی ترقی کا کام لینا چاہیے۔ ڈاکٹر عبادت بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی شعر و شاعری حالی کے خیال میں سوسائٹی کے تباہ ہوتی ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عموماً شاعری سوسائٹی سے متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ حاصل کلام مولانا حالی نے سوسائٹی پر شاعری اور شاعری پر سوسائٹی کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ناقدین حالی کی اس بات سے متفق ہیں کہ حالی ہی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے رشتے کو دریافت کیا۔ وہ اردو ادب کے پہلے عمرانی نقاد ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے ایک ایسا ذہن تیار کیا جو نئے نئے افکار، خیالات اور نظریات کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ السلام علیکم، اب میں یہ نوٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تنقید بک کے، اور کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ نفسیاتی تنقید، جو کہ ابھی کافی آگے جا کے ٹاپک آنا تھا، لیکن ان کی ریکویسٹ پہ میں پہلے اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور نفسیاتی تنقید کہتے کسے ہیں، پہلے اس کا ہم انٹرو پڑھتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید کے تحت ناقد کسی شاعر یا مصنف کی پوری زندگی کے حالات کا نفسیاتی طور پر مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تنقید فرائڈ کے نظریے پر منحصر ہے۔ اگر ناقد ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تخلیقی علامات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ یہ طریقہ تنقید بہت دلچسپ رہا ہے، مگر اس کے نتائج بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ شاعری کی نفسیاتی کیفیات کا مطالعہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نفسیاتی کیفیات کی تعریف علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ کچھ لوگ نفسیات کو انسانی خیالات اور تصورات کا علم کہتے ہیں، کچھ لوگ نفسیات کو محض انسانی دماغ کا مطالعہ قرار دیتے ہیں۔ ادب چونکہ دوسرے انسانی اعمال کی طرح ایک انسانی عمل ہے، اس میں انسان کے جذبات، تصورات شامل ہوتے ہیں، اس لیے ادب کی نفسیاتی بنیادوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نفسیات کا رشتہ دوسرے علم و فنون کی طرح افلاطون، ارسطو سے ملایا جاتا ہے، مگر جدید تنقید اپنی ترقی یافتہ صورت میں 20ویں صدی کی دین ہے۔ کسی ادب پارے کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دو طرح دیکھا جاتا ہے، ایک عام نفسیات کی روشنی میں اور دوسرا نفسیات کے نظریے میں فرائڈ، ایڈلر اور پنگ کے نظریے کے مطابق۔ نفسیات کے نظریے میں فرائڈ، ایڈلر اور ینگ کے نظریے میں نفسیات بنیادی طور پر انسان کے داخلی پہلوؤں کی نشاندہی اور تجزیہ کرتی ہے۔ اس میں فرائڈ، ایڈلر اور ینگ جو ہیں وہ کیا ہیں، تنقید نگار ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ کم و بیش انسان کے جذبہ اور تاثیر یا انسان کے ذہن سے وابستہ رہتی ہے۔ نفسیاتی تنقید کی شاخیں مختلف ہیں، مثلا جمالیاتی تنقید کے بعض میلانات میں روحانی تنقید اور تاثیر ذہن اور شخصیت پر زور دیا جاتا ہے، اسی لیے اس میں تنقیدی نفسیات کی جھلک نظر آتی ہے۔ نفسیاتی تنقید ادب پارے سے زیادہ ادیب کی شخصیت کا تجزیہ کرتی ہے اور خارجی محرکات سے زیادہ داخلی محرکات پر زور دیتی ہے۔ خارجی محرکات وہ ہوں گے جو اس کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کی شاعری میں، ان سے زیادہ جو ان کے دل کی کیفیات اور ان کے حالات زندگی ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ زور دیتی ہے۔ یہ تنقید انفرادیت کے گرد گھومتی ہے۔ فرائڈ، ایڈلر اور ینگ کے نظریات۔ نفسیاتی تنقید کو سمجھنے کے لیے فرائڈ، ایڈلر اور ینگ کے نظریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرائڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے، شعور، تحت الشعور اور لاشعور۔ شعور کیا ہے؟
ہمارے ذہن کا وہ حصہ جہاں ہماری معلومات اور علم یقین واضح رہتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو میں کر رہی ہوں یہ اپنے شعور میں اس کو میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں. تو یہ کیا چیز ہوئی ہے؟ وہ ہمارا شعور ہے، اس وقت جس کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے. لا شعور کیا ہوتا ہے؟ ذہن کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں جنسی خواہشات جمی رہتی ہیں اور کسی وجہ سے دبانا چاہتے ہیں، اور ایسے خیالات جن کا اظہار نہیں ہو پاتا وہ ان کے خیالات اور ان جذبات سے زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں بیان نہیں کر پاتے ہیں. لا شعور جو ہوتا ہے وہ چیزیں جن کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، وہ لا شعور میں ہو جائیں گی. تحت الشعور کو عقل سے زیادہ قوی بنایا جاتا ہے. یہ نفسیاتی نظریے کے مطابق ذہن کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں انسان کو خود کوئی علم نہیں ہوتا. وہ خواہشات یا وہ دبی ہوئی چیزیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں اور سم ٹائم میں بھی اسے انسان جانتا بھی نہ ہو لیکن وہ چیزیں اس میں ہیں، جس کو کسی نفسیاتی ماہر جو ہے نا، یعنی کہ کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو اس کے بارے میں وہی صرف جان سکتا ہے یا آپ سے بلوا سکتا ہے. اس میں ہپنوٹائز کر کے آپ کو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، جس کو کسی بھی کوشش کے ذریعے سے شعور میں لایا جا سکتا ہے. یہ چیز وہی آ جاتی ہے. اور اس میں کچھ بھی ہے نفس ضابطہ کے تحت ابتدائی بچپن سے محسوسات، تجربات، خواہشات اور آرزو کی صورت میں جمع ہوتا ہے. یعنی کہ یہ آپ کے بچپن سے لے کے اس ٹائم تک کوئی بھی چیز ایسی چیز جو آپ کے اندر اسٹک ہو گئی ہے اور وہ آپ کے شعور میں نہیں ہے لیکن وہ تحت الشعور میں ضرور ہے، جسے ماہر نفسیات ہی جو ہے نا وہ آپ جان سکتا ہے. فرائڈ کے خیال کے مطابق انسانی ذہن اندر چھپا ہوا لاشعور ہی سارے انسان کا ذہن کا مالک ہوتا ہے. ان کے مطابق کیا لاشعور جو ہے نا وہی انسان کی شخصیت بناتا ہے اور وہ اس کے ذہن کا مالک ہوتا ہے. ایڈلر کو کسی حد تک فرائڈ کے نظریے سے اختلاف ہے. ایڈلر بچپن کی زندگی کو اہم قرار دیتا ہے، اس کے خیال میں انسان کی پوری شخصیت بچپن کی زندگی سے وابستہ ہوتی ہے. ایڈلر کے ہاں بنیادی طور پر قوت حاصل کرنے کے جذبے کو اہمیت حاصل ہے. ایڈلر کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح کسی حد تک احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے اور اس احساس کو دور کرنے کے لیے وہ سارا کام کرتا ہے. پنک کا نقطہ نظر ان دونوں سے مختلف ہے. اس نے لا شعور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تنقید بک جو ہے بک 2 MA پارٹ 2 میں ہے اور اس بک کے بارے میں باقی سارے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. اس کا لاسٹ کوسچن جو امپورٹنٹ ہے، باقی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ اور جو ریسرچ کر کے بنائے گئے ہیں وہ والے کوسچن میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. اور یہ لاسٹ کوسچن ہے جسے ڈفرینٹ بک سے یا نیٹ سے کنسلٹ کر کے پھر بنایا گیا ہے. سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ڈیفائن کی جائیں گی اور آپ اسی طرح ان کو لکھ لیجیے گا اور اس کے بعد ان کو فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ یاد رہ جائیں گے اور اس طرح آپ فرسٹ پیج پہ اگر آپ دیتے ہیں اس طرح ہیڈنگ تو اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ ہاں یہ آپ کو کوسچن بہت اچھا آپ اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہو اور بعد میں آپ کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے اگر آپ اس طرح پہلے لکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کی 18 ہیڈنگز ہیں، انہیں ہم پڑھتے ہیں. تنقید اور تنقید کے فرائض، نکات کے فرائض. تنقید اور نکات کے فرائض. تنقید کی تعریف، تنقید کی ضرورت اہمیت. نکات کے فرائض ہے تخلیق کار کی زندگی کا مطالعہ، تخلیق کار کی اصلاح، ادب پارے کی تفہیم، ادب کا مطالعہ، تعصب اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر، تعمیری مقصد، خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ، جدید اصولوں کی روشنی میں پرانے شاعروں کا مقام متعین کرنا، جاذبیت سے گریز، مبالغہ رائی سے گریز، تخلیقی رم سے واقفیت، علمی ادبی اور معاشرتی قدروں سے آگاہی. کلیئر نہیں ہو رہا ہے. مختلف تنقیدی داستانوں کا مطالعہ، سازگار فضا تیار کرنا.
یہ سارے اس کے پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں تنقید اور نقاد کے فرائض. تنقید کیا ہے؟ اس میں تنقید اور شعر و ادب کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پہلے ادب وجود میں آتا ہے، پھر اس سے پرکھنے کے لیے تنقید. یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے، پھر قاری پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے. اور ان پڑھنے والوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی فن پارے کو سمجھنے اور سراہنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور غور و فکر کر کے اس کے معنی کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. ان میں یہ لیاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھا سکیں. یہی تنقید نگار کہلاتے ہیں اور شعر و ادب کے فروغ میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تنقید کی تعریف. تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے. اس کے معنی کھرے اور کھوٹے کے ہیں. تمیز کرنا اور پرکھتا ہے. اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام تنقید ہے. ہر انسان میں یہ صلاحیت ضرور ہوتی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو. یہ تنقیدی صلاحیت ہی تو ہے کہ انسان نے بنجر علاقوں کو چھوڑ کر زرخیز علاقوں کو چنا، محفوظ مقامات کو غیر محفوظ مقامات پر ترجیح دی. ہمیں زندگی میں پر اپنے تنقیدی شعور کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بازاروں میں معمولی سے خریداری کرنی ہو تو سمجھ بوجھ کی مدد لینی پڑتی ہے، جس کا نام تنقیدی شعور ہے. زندگی کے ہر شعبے کی طرح بلکہ اس سے زیادہ ادب کے لیے تنقید ضروری ہے. ایک افسانہ نگار قلم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کس موضوع پر لکھنا ہے، پلاٹ کیا ہوگا، کس قسم کے کردار موضوع ہوں گے، زبان کیسی ہونی چاہیے وغیرہ. یہ سب فیصلے تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں. بقول حالی شاعر ایک ایک لفظ کے لیے 70 کوے جھانکتا ہے. جب ایک فن تیار ہو جاتا ہے تو قاری اسے پڑھتا ہے، اپنی استعداد کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرتا ہے اور اس فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس فن پارے کا ادب میں کیا درجہ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. کوئی قاری ایسا بھی ہوتا ہے جس کا علم عام قاری کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے، جس نے ادب کا زیادہ توجہ سے مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے، جسے زبان بیان پر زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ دلیلوں کے ساتھ اپنی پسند ناپسند کے اسباب بیان کر سکتا ہے. تنقید نگار مختلف زاویوں سے فن پارے کو دیکھتا اور پرکھتا ہے. وہ فنکار کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، فنکار کے عہد اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے، فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب پر غور کرتا ہے، اس کے فنی محاسن کا پتہ لگاتا ہے. یہ سارے نکات کے فرائض ہوں گے. اور اگر فن پارے میں کوئی چیز تشریح طلب ہو تو اس کی تشریح کرتا ہے. کوئی معمولی ذہن اور کم علم انسان یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ وہی تنقید نگار کامیاب ہوتا ہے جس کے ایک ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیت جمع ہو گئی ہو. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کھلے دل سے فن پارے کو پرکھے اور دو ٹوک رائے دے. بقول اے ریچرڈز، تنقید کا کام کسی مصنف کے ادب پارے اور فن پارے کی تشریح اور اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. بقول ولیم ہنری ہیڈسن،
آج موبائل پتہ نہیں کیوں اتنا بار بار بلر ہو جاتا ہے. تنقید ادب کی تعریف اور تشریح توسیع کرتی ہے. یہ تنقید کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ولیم ہیڈسن نے کی ہے. تنقید ادب کی تعریف اور تشریح توسیع کرتی ہے. بقول ایڈمنڈ گوس فن پارے چاہے وہ ادبی ہوں یا فنی ہوں کی قدر و قیمت کے بارے میں فیصلہ کرنا تنقید کہلاتا ہے. تنقید کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کی ضرورت کو بہت سے لوگوں نے محسوس کیا، لیکن بعض علماء نے اسے ادب کے لیے غیر ضروری کہا. فلابر نے تنقید کو ادب کا کوڑا کہا. چنہوف نے اسے ایسی مکھی قرار دیا جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے. ایمرسن نے کہا کہ جو ادب تخلیق کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کو تنقید نگار بن بیٹھتا ہے. تنقید کو غیر ضروری بتانے والوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ تنقید خواہ مخواہ فن پارے اور کاری کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تنقید کاری کو اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے فن پارے سے لطف اندوز ہو سکیں. ایمرسن کے نزدیک یہ ہے کہ جو لوگ ادب تخلیق نہ کر پاتے ہیں تو وہ تنقید نگار بن جاتے ہیں، اور قاری جو ہے اس سے پہلے کہ وہ پڑھ کے اس چیز کو جج کرے آلریڈی وہ اس چیز کے بارے میں بڑاس نکال چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا قاری جو ہے پڑھنے والا. لیکن جس تنقید کے خلاف اتنی سخت رائے دی گئی وہ دراصل تنقید نہیں تنقیص ہے. صرف نقص نکالنے کا کام کرتی ہے، صرف کیڑے نکالتی ہے، محض نکتہ چینی کرتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنقیص، نقص نکالنا. تنقید جو ہوتا ہے وہ اس میں اچھے اور برے پہلو دونوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن سنجیدہ اور منصفانہ تنقید ادب کے فروغ میں مدد کرتی ہے، ادب کے مشکل حصوں کی تشریح کرتی ہے، قارئین میں ادب کا ذوق پیدا کرتی ہے. رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہی کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ اس کا علاج کرتا ہے. جو اس کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں یا جو اس میں خامیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے یا اس کے بارے میں تشریح وغیرہ کر کے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں نقاط کے فرائض کیا ہیں. اس میں نے پوائنٹس لکھے ہیں اور یہ پوائنٹس بہت ایزی ہیں، ان کو آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں، ماسٹر لیول پہ ہیں. نقاط کے فرائض ہیں: تخلیق کار کی زندگی کا مطالعہ. تخلیق کار کی زندگی کا مطالعہ اس کی جو بچپن سے لے کے اس کی زندگی کیسے گزری ہے، اس کے حالات زندگی کیسے تھے، ان سب کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے. تخلیق کار کی اصلاح، اس کے ادب پارے میں یا اس کے فن پارے میں جہاں پہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے کہ مشکل ورڈ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، اس کی تشریح کی جائے. اس میں جب آپ تنقید کر رہے ہو، ایک نقاد کا یہ بھی فرض ہے. اور جو اس کے چھپے ہوئے پہلو ہیں اس کی ادب پارے کے، اس کے بارے میں ڈیفائن کیا جائے. ادب پارے کی تفہیم، اس میں بھی وہی چیزیں آ جائیں گی، اس کے بارے میں آپ کو ڈیفائن کرنا اور تشریح وغیرہ کرنا. ادب کا مطالعہ، جو اس کا ادب ہے اس کے بارے میں مطالعہ کریں کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور ان کا جو ادب ہے وہ کتنا، اس میں اصلاحی پہلو کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گے. تعصب اور ذاتی پسند ناپسند سے براتر. اس میں نقاد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو الگ رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ اگر مجھے کوئی تخلیق کار پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں زیادہ نقص ہی نکالے، بلکہ اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کے اچھے پہلوؤں اور برے پہلوؤں کے بارے میں بتائے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں. سب چیزیں ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو، وہ تعصب سے کام نہ لے.
6.1 از تمیری مقاصد، کہ جو نکات ہے اس کے فن پارے کو تنقید کرنے کا مقصد یہی ہو کہ یہ جو میں تنقید کر رہا ہوں یا اس کو میں نے چوز کیا اس فن پارے کو یا ایک تخلیق کار کو، تو اس کے بارے میں اچھے اسپیکٹس جو ہیں نا وہی سامنے آئیں اور اس کے معاشرے پر اچھے اثرات ہوں. یہ ہوتا تو میری مقصد. خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ، اس کے ساری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف خامیوں پر ہی فوکس کیا جائے. جدید اصولوں کی روشنی میں پرانے شاعروں کا مقام متعین کرنا، کہ آپ جس فن پارے کو یا نقاش کو چن رہے، تنقید ادب کو لکھنے والے کو چن رہے ہیں، تو اس وقت میں اس کا کیا مقام تھا اور اس فن پارے کو کتنی مقبولیت حاصل تھی، وہ سب چیزیں بھی اس میں ڈسکس کی جائیں.